اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. وہ ان تحریکوں کے اندر جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مغرب کی نفرت کو دل میں لے کے نکلتے ہیں اور آخر کار ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس نوعیت کے جو اتحاد پیدا ہوتے ہیں، ان سے جو لوگ امیدیں اور توقعات باندھ رہے ہیں، وہ آج سے 300 سال آپ پرانی دنیا میں جی رہے ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. ریسنٹلی پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے مابین ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اور اس معاہدے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر ہمیں نیٹو لائک ایک پروویژن دیکھنے کو ملا کہ اگر ان 3 ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ ہوا تو ان تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو غالباً اسی وجہ سے بہت سے دانشوروں نے اس کو مسلم نیٹو کا نام دیا، کہ جو ہمارا بچپن کا خواب تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنا ایک عالمی نظم قائم کریں تاکہ ویسٹرن امپیریلزم کا مقابلہ کر سکیں. تو آخر کار فائنلی ان تینوں ممالک نے اپنے نیشنل انٹرسٹس کو سیکریفائز کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی ہے. اسی کے ساتھ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ سنی نیٹو ہے، چونکہ یہ اینٹی ایران ایک طرح سے تاثر لگتا ہے کہ بنایا گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو سنی نیٹو کا نام دیا. اس کے بنانے کے جو بھی ریزنز ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، آپ کے نزدیک ورلڈ پولیٹکس کے اندر ان کی کیا ریلیونس ہوتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے کے اندر مستقبل کے اندر باقی مسلم ممالک بھی حصہ لیں گے؟ جی جناب، دیکھیے جس طرح ہمارے ہاں دینی علوم اور افکار پر غور و فکر سے ایک روایت وجود پذیر ہوئی، اور اس روایت کے اندر بڑے اذہان پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے، ان سے مختلف مکاتب فکر پیدا ہوئے، اور آج ہمیں دنیا بھر میں انہی کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان بالبوم نظر آتے ہیں. تو وہ لوگ جن کا وقت کی نبض پہ نظر ہوتی ہے، جو حالات اور دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ان سے آگاہ ہوتے ہیں اور دین کی مجتہدانہ بصیرت رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہر دور میں یہ آواز اور صدا بلند کرتے ہیں کہ اپنے مذہبی افکار کی ریکنسٹرکشن کرو، اور جو کچھ نتائج فکر تصورات تم نے پیدا کر لی ہیں ان پر اثر نو غور و فکر کرو. ہمارا جو منہاج اور مکتب فکر ہے وہ بھی مذہبی افکار کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی دعوت دیتا ہے. مسلمانوں کو جہاں ایک طرف اپنے مذہبی افکار کو ریوزٹ، ری لرن، ریکنسٹرکٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے، وہیں دوسری طرف ان کے جو پولیٹیکل تھاٹ بن چکے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح مذہبی افکار میں ایک نئی دنیا پیدا کی دبستان شبلی کے علماء نے، اور ہر دور میں، دور متوسط میں امام ابن تیمیہ نے، امام شاطبی نے، شاہ ولی اللہ نے، یہ سارے لوگ اصل میں اس چیز کی دعوت دیتے تھے کہ جو کچھ تم سوچتے چلے آئے ہو، ذرا اس کو تھوڑی دیر رک کر، ٹھہر کر تحلیل کرو اور اس کا کرٹیکل انالیسس کرو، اور روایت سے نکل کے اور اپنے تاریخ کے اثر سے نکل کے چیزوں کو میرٹ کے اوپر پرکھنا سیکھو. تو جس سطح کی ضرورت مذہبی افکار میں ریکنسٹرکشن کی ہے، نئے تھاٹ کو پریویل کرنے کی ہے، ڈیولپ کرنے کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو اپنی پولیٹیکل تھیوریز، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو دوبارہ ری ڈیولپ کرنے کی ہے. اور خود مذہبی افکار کی ریکنسٹرکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی جو پولیٹیکل افکار ہیں، آپ کا جو ورلڈ ویو ہے جس میں آپ جیتے ہیں، اس کو آپ اثر و نو طور پہ ری ڈیولپ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اس لیے کہ جو مذہبی ری ڈیولپمنٹ ہے وہ اصل میں بائی پروڈکٹ ہوتی ہے آپ کے جو لیونگ اسٹینڈرڈس ہیں، آپ کے جو ورلڈ ویلیوز ہیں، انہی کا انطباق کر رہے ہوتے ہیں آپ مذہب کے اندر بھی. تو مسلم ریلیجس تھاٹ کی ری ڈیولپمنٹ یہ اب ایک ناگزیر تقاضا بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے ارد گرد ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو اپنے ایک قائم شدہ تصور کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ قائم شدہ تصور یہ ہے کہ باہر کیف دنیا کے اندر حق حکمرانی مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نصرت اور تائید کے وعدے کر رکھے ہیں. جیسے ہی وہ باہمی طور پر اپنے اتحاد کو دکھائیں گے تو دنیا کے اسٹیج پر وہ ایک دفعہ پھر حکمرانی کے منصب پر براجمان ہو جائیں گے. اور اس میں امید، توقع اور رجا کا ایک پورا کا پورا بیانیہ ہے جو ہر وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بھی چونکہ مسلمان اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں اور وہ مذہب سے جڑا ہوا ہے،
تو ڈومینیٹ کرتی ہے ریلیجس پولیٹیکل لیڈرشپ، اور ریلیجس پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہے جو پھر مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے وہ لوگ جو براہ راست مذہب سے متعلق نہیں ہیں ایک انسپریشن لیتے ہیں، اور پھر وہی ان کے تھاٹ میں آہستہ آہستہ سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ خود پاکستان کی تخلیق میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد علی جناح جیسے ایک سیکولر مائنڈ کے آدمی کو، جو اس زمانے کی ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے اور جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک خواہش اور امید اور توقع اور رجا ہے، وہ ایسے اثر انداز کرتی ہے کہ ایک خالصتاً لبرل اور سیکولر آدمی بھی وہی پولیٹیکل ورلڈ ویو پیش کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں بڑی تبدیلی پچھلی 2-3 صدیوں میں آئی ہے۔ 17ویں صدی ہے وہ نقطۂ پرکار کی طرح اگر آپ اس پہ رکھیں کہ جس کے بعد عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو مختلف خطوں میں طاقت اور اقتدار حاصل تھا اس کا زوال شروع ہوا ہے۔ مغلیہ سلطنت ہے، صفوی سلطنت ہے اور عثمانیہ سلطنت ہے۔ یہ تینوں سلطنتیں بھی اگرچہ اپنی وجود پذیری میں کوئی مسلم اتحاد کی عالمی تصویر نہیں پیش کرتی تھیں، یہ ڈائنیسٹیز کی حکومتیں تھیں، ان کے پاس اقتدار تھا اور اپنے اپنے ریجنز کے اندر وہ اس اقتدار کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے۔ یہ تصور کہ کوئی متحد مسلم امہ تھی اور وہ سب مل کر فیصلے کر رہے تھے، ان کا ایک متفق علیہ حکمران تھا اور مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت تھی، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ہی اشروں کے بعد جو مسلمانوں کی 2 سلطنتیں بنی، وہی تصور ہے جو پھر آگے پریویل کرتا رہا۔ کبھی مسلمانوں کا کوئی ایک عالمی سطح پر متفق علیہ حکمران نہیں رہا، لیکن چونکہ سلطنت عثمانیہ کو دنیا کے ایک بڑے خطے پر طاقت حاصل تھی تو مسلمانوں نے بالعموم اپنی وحدت کی علامت اسی سلطنت کو سمجھا۔ اس سلطنت کا جب خاتمہ ہوا تو اس خاتمے کے بعد ایک محرومی کا بیانیہ ہے جس نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کے 29 سال کے زیر عنوان، اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کے مقصد اور تاسیس کو بیان کیا ہے، وہ سنی بھی جا سکتی ہے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، لکھی بھی ہے۔ خود انہوں نے اپنی جو پوری کی پوری انسپریشن ہے اسلامی ریاست کی، مسلمانوں کے پولیٹیکل تھاٹ کی ڈیولپمنٹ کی اور عالمی سطح پر غلبے کی جو تعبیر ان کی سوچ سے پیدا ہوئی، اس کا محرک بیان کیا ہے، اور وہ محرک بھی یہی ہے کہ ہم چونکہ عالمی سطح پر طاقت سے محروم ہو چکے ہیں تو اب مسلمانوں کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ کے اندر ہم نے 2 ہی فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ یا ہم لڑ کے کامیاب ہوں گے، حاکم بنیں گے اور غلبے کی نفسیات میں جئیں گے، یا جہاں پر ہمیں غلبہ نہیں ملے گا وہاں پر ہم برسر پیکار رہیں گے۔ ہمارے ہاں مغلوبیت میں جینے کی نفسیات کے کوئی قرائن علم، فکر اور تاریخ میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یعنی یا ہم لڑیں گے، کنفرنٹیشن کریں گے اور غلبہ اور اقتدار حاصل کریں گے، یا پھر ہمیں اقتدار حاصل ہو چکا ہے تو فتح کی نفسیات میں، جیت کی نفسیات میں، غلبے کی نفسیات میں محکومین سے کیسے معاملہ کرنا ہے، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، ذمی کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے اگر پیش ہو تو سواری پہ بیٹھ کے نہیں آ سکتا، اس کا تغلب، اس کا غلو، اس کی شوکت کا خاتمہ، یہ ہے وہ پورا ہسٹوریکل سینیریو جس کے اندر ہمارے علوم اور فقہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس پر ہم نے کام کیا ہے، اس پہ اسٹیٹ لاز بنائے ہیں کہ ہم اگر سپیریورٹی کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو باقی دنیا سے ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے۔ تو ایک بہت بڑا خلا ہے جو پیدا ہوا، اور اس خلا کے اندر مسلمانوں کی لیڈرشپ کے پاس 2 ہی رستے تھے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ ہم دنیا کے اسٹیج پر اس سطح کا اب پولیٹیکل غلبہ نہیں قائم رکھ سکتے، اور جب نہیں قائم رکھ سکتے تو جو موجود اسباب اور وسائل ہیں ان کے اندر ہم نے کچھ وے آؤٹ تلاش کرنا ہے اپنے سروائیول کا۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے استاد مکرم جناب غامدی صاحب اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوئی جو ڈیولپمنٹ پچھلی 1-1.5 صدی کے اندر ہوئی ہے۔ فتح اور غلبے کی نفسیات کے ساتھ انسان ہمیشہ سے اس سرزمین پہ جیا ہے، لیکن خود انسانوں میں ایسے فلسفی، حکماء، دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے طاقت کو پابند اقدار کرنے کے نظریات پیش کیے، اور یہ نظریات مسلمانوں کے اندر سے پیش نہیں کیے گئے،
یہ نظریات ان فاتح اقوام کے فلسفیوں کی جانب سے، دانشور اور حکماء کی جانب سے پیش کیے گئے جن کو دنیا میں غلبہ حاصل تھا۔ تو یہاں ویسٹ کے اندر کچھ پولیٹیکل تھاٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور انہوں نے اس پر گفتگو شروع کی کہ کیا دنیا اسی نظام کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے کہ مار دھاڑ ہو، اور خود ان کو اس غور و فکر پر محض کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نیوٹرل اخلاقیات نے آمادہ نہیں کیا، خود وہ اس کا شکار ہوئے۔ یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ نے کمر توڑ دی۔ وہ ساری ڈیولپمنٹ جو انڈسٹریل ریولوشن کے 100-150 سال کے اندر ہوئی تھی، اس نے خود اس مغرب کی کمر توڑ دی، یہ کہہ کر کہ اگر اسی پولیٹیکل تھاٹ پہ دنیا آگے بڑھے گی تو پھر تو ہم جی نہیں سکتے، پھر تو اصل میں وسعت ہے، تغلب ہے، اور اس کے اندر نہ علم اور فن پروان چڑھ سکتا ہے اسٹیبلٹی کے بغیر، نہ انسانوں کی جان مال آبرو کو تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پھر کچھ تھاٹس پیدا ہوئے، ان تھاٹ کو فلسفی حکماء نے یہاں کے تعلیمی نظام میں، یہاں کے سیاستدانوں میں اثر پیدا کر کے دساتیر، قوانین اور لاس کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ بات کہ جی یہ ایج آف ریزننگ ہے، یہ ایج آف فریڈم ہے، اس کے اندر آپ کو حق خود ارادی حاصل ہے، آپ جس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کے کچھ حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، یہ بحثیں انسانی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ کیا ہوتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور الناس علی دین ملوکہم، جو قبضہ کرتے تھے وہ اپنے مذہب کا غلبہ قائم کرتے تھے، لوگ پھر اس کے پیرو ہو جاتے تھے۔ تو اس پس منظر کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس سے مسلمان مستفید ہو سکتے تھے وہ یہ ہوئی کہ ان قوتوں کو خود اندازہ ہو گیا کہ اب ہم شاید اس پرانے طریقے پہ حکومت نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی حکومت کے رخ کو بدلیں گے۔ اس بدلنے نے دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں جو نقل مکانی ہوئی، بڑی تعداد میں مختلف رنگ، نسل، مذہب کے لوگ ایک خطے میں جمع ہونا شروع ہوئے، تو اس سے تصور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایک خطہ ارض کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دے کر وہاں پر ان لوگوں کو حکومت کا موقع دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ عالمی بندوبست میں ہماری جو طاقت ہے اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اس پس منظر میں یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ کو نیشن اسٹیٹ کے 57 ممالک نظر آتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو اتنے لمبے عرصے تک غلبہ رہا، ان کی بڑی آبادیاں تھیں، ان کو بڑے وسائل حاصل ہو چکے تھے، ان کی سویلائزیشنز موجود تھیں، تو جن جن جگہوں پہ وہ موجود تھے ان کی اکثریت تھی وہ اس کے بینیفیشری بن گئے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں شکست کے باوجود ہمیں 57 کے قریب نیم خود مختار ایسی سلطنتیں سامنے آ گئیں جن کے اندر ہم خود اپنا حکمران چننے کا فیصلہ اپنی ایما پر کر سکتے ہیں، اپنی رنگ نسل کے لوگوں کو اپنا حاکم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ مسلمانوں نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اس کے لیے ہمیں ایک نیا ورلڈ ویو چاہیے تھا جو ہماری مسلم انٹیلیجنشیا کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں جو اس میں تصور سامنے آیا وہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک نوعیت کی وہی آزادی ہے جو آزادی ہمیں ہمیشہ سے دنیا میں حاصل تھی۔ گویا اب ہم اگر اس مملکت کے اندر آ گئے ہیں اور 57 اسلامی ممالک میں ہمیں کوئی ملک مل گیا ہے تو ہم اسی طرح بیہیو کریں گے جس طریقے سے ہم پہلے بیہیو کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں اس نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ نیا بیہیویئر اپنانے کی کوئی ڈائنامک، کوئی ویلیو ڈیولپ ہی نہیں ہوئی۔ تو ایک رویہ تو یہ پیدا ہوا۔ دوسرا رویہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر کے تحت ہمیں دنیا میں کچھ سیکشنز مل گئے ہیں، ان کو ہم ایز اے ٹول کے یوز کریں گے اس اصل مقصد کے حصول کے لیے جو ہمیں دنیا میں 2-4 جگہوں پہ بڑی سپر پاورز کی حیثیت میں حاصل تھا۔ یہیں پر مولانا مودودی علیہ رحمہ کا وہ تھاٹ ہے جو آپ کو پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس نے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ، یعنی وہ ان کا عروج جو گزر چکا ہے اس کی بازیافت، اس کو ری ڈسکور کرنے کی ایک پوری امید اور امنگ ہے جو مسلمانوں میں پیدا کی۔ اسی کے پھر آف شوٹس ہیں جو پھر آپ کو پین اسلامزم کی صورت میں اور مسلمان بلاکس کی تشکیل کی صورت میں اور مسلمان اتحادوں کی تشکیل کی صورت میں، اور پھر کہیں نہ کہیں یہ رابطہ اور یہ مختلف تنظیمیں اور OIC، یہ اسی کی ایک جھلک اور پرتو ہے جو پھر مسلمانوں کے ہاں ان کی جو انٹیلیجنشیا تھی، اساتذہ تھے، دانشور تھے، ان میں پیدا ہوئی، پولیٹیشنز میں پیدا ہوئی۔ اور مقصد کیا تھا کہ ہم وہی طاقت کا جو حصہ ہے وہ دوبارہ سے وصول کریں۔ یہ پورا کا پورا جو دونوں طرح کا کنفرنٹیشن اور کسی چیز کو مرکز بنا کے اس کو دارالاسلام کا نام دے کے وہاں پہ اسلامی نظام نافذ کر کے اس کو اسلامی ریاست بنا کے ایکسپینڈ کرنے کا جو تصور تھا، گزشتہ 70 سال مسلمان ممالک کے اندر یہی کرائسس ہے جس سے وہ اور مغرب آپس میں
برسر پیکار ہیں. جہاں موقع ملتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ہمارے جو ممالک ہیں ان میں 1 2 3 ممالک کے استثناء کے علاوہ، اور وہ استثناء بھی تاریخی عمل نے پیدا کیا کہ وہاں پر بادشاہتیں برقرار رہیں، قومی یکجہتی کا ایک مرکز و محور تھا، اور وہاں پر پولیٹیکل آزادیاں نہیں تھیں، جس کے نتیجے میں وہ انسٹیبلٹی جو ان ممالک میں پیدا ہوئی وہاں نہیں ہو سکی. یعنی وہاں پر بھی اگر وہ چیزیں ہو جاتی جو ان ملکوں کے اندر ہوئی ہیں اور جو ویسٹ نے نیشن اسٹیٹ کا تصور پیش کیا تھا، تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. اس وجہ سے مسلمان دنیا پچھلے 50 55 60 سالوں میں ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے کہ بھئی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں تو کس حیثیت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ جس وقت غامدی صاحب یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی تمہیں نیم خود مختاری دی گئی ہے، تم پوری طرح آزاد نہیں ہو، یہ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ تمہیں ایک سراب اور فریب کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو مسلمان اپنی نفسیات میں اس سے چڑھتے ہیں اس بات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آزادی کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ذہن میں رکھتے نہیں ہیں، اور غلبے کے علاوہ کوئی چیز ان کی نفسیات میں پنپ نہیں سکتی. تو اس وجہ سے کنفرنٹریشن ہی کنفرنٹریشن ہے سوسائٹیز کے اندر. اور جہاں پر کوئی پولیٹیکل آرڈر بن بھی گیا ہے وہ بھی داخلی طور پر ڈسٹرب ہے. وہاں پر جو مذہبی قیادت ہے وہ مستقل اس خواہش اور امید میں ہے کہ کسی طریقے سے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا جائے. اب چونکہ ٹیک اوور کرنے کے مختلف نئے جدید ذرائع بن چکے ہیں، اس میں انتخابات بھی، تو انتخابات کو بھی ایز اے ٹول کے وہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے تو جو مسلمان ممالک کے اندر ڈیموکریٹک مسلم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مینیفیسٹوز کا مطالعہ کریں تقابلی طور پہ. مثال کے طور پہ آپ جمعیت علماء اسلام کا، جماعت اسلامی کا مینیفیسٹوز کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ ظاہر میں پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس پولیٹیکل سسٹم، اس الیکشن، اس نظام، اس پارلیمانی جمہوریت کو ایز اے ٹول کے استعمال کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم اقتدار تک پہنچیں گے، اور پھر پہنچ کر جو ہماری ایمبیشنز ہیں ان کو پورا کریں گے. تو اس پس منظر میں دنیا کے اندر جب کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو مسلمان اس سے وہی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو توقعات گزشتہ 70 سالوں میں ثمر آور نہیں ہو سکی. کہیں پر آپ کے فیلڈ مارشل، کہیں پر آپ کے آرمی کے جرنیل، کہیں پر آپ کے وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اسٹیج پہ پہنچ کے کوئی 2 4 آیتیں پڑھ لیں تو فوراً سے جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، گویا اب ایک حکمران تیار ہو گیا ہے، باقی بھی اس کے ساتھ ملیں گے اور ہم اصل کی طرف لوٹ جائیں گے کہ دنیا میں ہماری طاقت ہے، ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں اقتدار اور ہمیں معاشی خود مختاری حاصل ہے. اسی طریقے سے کہیں پر کوئی اتحاد ہوتا ہے، کہیں پر مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ملک بنتا ہے، کوئی گروہ بنتا ہے، کوئی کنسورشیم بنتا ہے، تو وہ جو ریلیجس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ مسلمانوں کی نفسیات میں پیوست ہے وہ فوراً سے ابھر کے اس کو ایک امید اور رجا کے طور پہ لوگوں میں بیدار کرتا ہے. دیکھو یہ ایک مائلسٹون اچیو ہو گیا، اگر اس سے اگلا بھی ہو گیا تو پھر ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے. میرے خیال سے مسلمانوں کے جو دانشور ہیں، مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اب یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سراب ہے جس کے اندر آپ کو 70 سالوں سے ڈالا گیا ہے. وہ بھٹو صاحب کے OIC کے لاہور میں اجلاس سے لے کر اب تک جتنے کنسورشیمز بن رہے ہیں ان سب میں خواہش کیا ہے کہ مسلمان عالمی طاقتوں کے مقابل میں آ کر دنیا کے اندر اقتدار حاصل کر لیں. جبکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جس سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، جس ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، اس کا سرے سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اسی مثال کو لے کر اس پوری دراز نفسی سے جو میں نے کام لیا اس کا انطباق کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مثلا اس وقت سعودی عرب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس انیشیٹو میں پاکستان اور ترکی کو شامل کی، ظاہری بات ہے وہ بڑی عسکری طاقتیں ہیں، لیکن وہ کس پس منظر میں ہے اور کس کے خلاف ہے؟ کیا وہ روس کے خلاف ہے؟ کیا وہ یورپی یونین کے خلاف ہے؟ کیا وہ امریکہ بہادر کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ ایک علاقائی طاقت جو خود کو مسلمان کہتی ہے اس کے خطرے سے بچنے کے لیے. یعنی وہ جو پولیٹیکل خدشات کے تحت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہمارا یہ ریلیجس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ فوراً سے ان ایمبیشنز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو خود سعودی عرب کی جو سلطنت ہے، آپ ذرا تصور کریں کبھی کہ وہاں پر جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکمران ان عالمی قوتوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ معاہدہ 100 سال پہلے ہوا تھا، اور اس معاہدے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ سرزمین کبھی بھی ان مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی جو مغربی قوتوں کے ہیں. تو حقیقت کی دنیا کیا ہے؟ حقیقت کی دنیا میں مغرب نے مشرق وسطیٰ کے خطے میں اپنی طاقت کے مراکز کے طور پہ چند خاندانوں کو اپنی آشتبار سے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ باہمی طور پر اپنے تحفظ کے لیے کچھ مسلمان ممالک سے مدد لیتے ہیں. تو ہمارا جو ترسا ہوا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ اس چنگاری کے اندر امید کے وہ روشن مینار دریافت کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں
ہمیں دنیا میں فتح اور غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ مسلم نیٹو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ایک ملک شامل ہے ترکی, وہ مستقل رکن ہے. یہ اس طرح کے جو کنسورشیمز بنتے ہیں یہ تو بنتے ہیں اور ضرورت کے تحت بننے کے دنوں میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں. یعنی ان میں سے کوئی ملک کسی جگہ پہ الیکشن ہو, وہاں کوئی دوسرا حکمران آئے تو چند منٹوں کی بات ہے کنسورشیم جو ہیں وہ ہوا ہو جاتے ہیں. لیکن وہی ملک ایک عالمی یورپی اتحاد کا مستقل رکن ہے, اس کی افواج اس اتحاد کے اندر مسلم ممالک کے اندر جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جاتی ہیں. ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے. تو حقائق کی دنیا اتنی مختلف ہے ان خوابوں سے, ان تصورات سے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ دنیا کی اس ڈیولپمنٹ کو آپ سمجھیں. یہ کوئی اخلاقیات کی اعلیٰ سطح پر نہیں ہوئی, یہ کوئی انسانیت کی معراج اور ترقی نہیں ہے, بلکہ یہ امر واقعی ہے. تو امر واقعی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریکٹیکل پریگمیٹک اصولوں پہ قبول کیا جاتا ہے, وہ اخلاقی اصولوں پہ قبول نہیں کیا جاتا. لوگ میں دیکھتا ہوں اکثر یہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ فلاں جگہ جا کے مداخلت کرے. بھائی یہ بات اگر آپ اخلاقیات کی کلاس میں کہیں تو بالکل درست ہے. دنیا میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ماؤں نے ہمیں آزاد جانا ہے, ہم کسی خطے میں ہیں تو ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ اخلاقیات دانشور تقاریر میں, گفتگوؤں میں, خطابات میں پیش کریں گے, اسی کی دعوت دیں گے. لیکن عملی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ عملی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس کی طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کا ظہور چاہتا ہے, اور طاقت دعوے سے حاصل نہیں ہوتی. طاقت کے حصول کے خود کچھ مسلمہ آفاقی قوانین ہیں. یعنی اس میں آپ کے پاس سرمایہ آئے گا, اس سرمایہ کو آپ بدلیں گے اس اسلحے میں جس سے آپ تحفظ کر سکتے ہیں, اور سرمایہ اور اسلحہ جس جگہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے وہاں پر ایک بڑا نظام پیدا ہوگا. وہ نظام اس کو دوام دے گا, استمرار دے گا. تو امریکہ جو آپ کو نظر آتا ہے دنیا کے اندر دندناتا ہوا, وہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. دوسری عالمی جنگ میں ایک فریق جو 100-150 سال سے دنیا سے غیر متعلق ہو کے اپنی تعمیر کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ وسائل پیدا کر لیے کہ جن وسائل کے نتیجے میں اس عالمی جنگ کے فاتح کے طور پہ وہ سامنے آیا. میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں جس شہر میں میں موجود ہوں اس کے ساتھ ایک شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے, ڈیلس فورٹ ورتھ اس کا نام ہے. فورٹ ورتھ کے اندر وہ فیکٹریاں موجود ہیں جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں جہاز بنائے تھے. کبھی موقع ملے تو آپ جا کر اس کی تفصیلات پڑھیں تو حیرانی ہوگی کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ جہاز ایک معاشی قوت جو جنگ کا حصہ نہیں تھی اس نے بنا کر دنیا کی تاریخ کو بدل کر اس جنگ جو شکست کے دہانے پر تھی فتح میں بدل دیا. تو اب اس فتح کے بعد آپ ایک فریق سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ دنیا کے اندر اپنے اس ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کر دے. تو مطالبہ میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, مسلمان مل کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن طاقت کی نفسیات ایسے جیتی نہیں ہے. انسان اپنی طاقت کا خاتمہ اس کو کسی گھر میں اگر حاصل ہو جائے, ایک شوہر اپنی طاقت چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. ایک ادارے کے اندر اگر آپ ڈائریکٹر کی حیثیت سے چلے جائیں تو آپ اپنی طاقت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے. ممالک کو آپ دیکھیے جو مطالبہ ہم امریکہ سے کرتے ہیں, کیا خود پاکستان خطے کے اندر اپنی طاقت کے خاتمے کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ ایون دو کہ دنیا میں تبدیلی آ گئی اور غلبے کی نفسیات کا خاتمہ ہو گیا, اب قبضہ کر کے آپ حکمرانی کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکتے, تب بھی نہیں کر سکتے. تو خود یہ بات انسانی نفسیات کے خلاف. تو طاقت کو ہمیشہ پابند اقدار کیا جاتا ہے, ویلیوز کے اندر لایا جاتا ہے, اور ویلیوز کے اندر لانے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے کنفرنٹیشن سے بچنا. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بزدلی کی دعوت دی جا رہی ہے, مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ٹھنڈے پیٹوں اپنی شکست کو تسلیم کر لو. بھائی تم ٹھنڈے پیٹوں نہ کرو, حقیقت میں تو شکست ہو گئی ہے. اور جس کو تم کہتے ہو شکست ہو گئی ہے, اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو تم ہوا کے رخ کے خلاف چل رہے ہو. وہ شکست کے اندر سے جو فتح کی چنگاریوں کی ہمیں امیدیں دکھائی جاتی ہیں وہ سراسر فریب ہیں, سراسر سراب ہیں. ہم نے غزہ کے اندر دیکھ لیا, ہم نے کشمیر کے اندر دیکھ لیا, جو کنفرنٹیشن کے خطے تھے بوسنیا چچنیا میں دیکھ لیا, وہاں پر ورلڈ آرڈر نے ہی فیصلہ کیا. آخر کار طاقت ہی فیصلہ کن جگہ پر لے کر گئی ہمیں. تو اب سوچنے سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اسی نفسیات میں جئیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو. اور دنیا کے اندر ایک جو بڑی تبدیلی نیشن اسٹیٹ کے تصور کے بعد پوسٹ نیشن اسٹیٹ تبدیلی ہو گئی ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولوشن. اور اس ریولوشن کے بعد خود نیشن اسٹیٹ کا جو تصور تھا, اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اس وقت ورلڈ کلچر سے کنیکٹ ہیں, ہمارے مقامی کلچر کوئی چیز نہیں رہ گئی. خود آپ مثال کے طور پہ صوبہ سرحد کے کسی دیہات تک میں چلے جائیں تو وہاں بچے کے آئیڈیلز جو بنتے ہیں وہ دنیا کے آئیڈیلز ہیں, وہ صوبہ سرحد کے آئیڈیلز نہیں ہیں.
وہ کھیل کے اندر رونالڈو ہوگا یا میسی ہوگا، وہ بالوں کے سٹائل کے اندر ایک خاص نوعیت کے بود و باش کو وہ اپنائے گا جو دنیا کی فلم، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ریولوشن نے طے کر دیا ہے. اس کی بود و باش، اس کے کپڑے، اس کا کلچر، اس کی ایمبیشن، اس کا ورلڈ ویو کہ میں نے پہنچنا کہاں تھا، کہ اس کی کیریئر اورینٹیشن، یہ سب کچھ اب علاقوں سے اٹھ چکی ہے. تو یہ ایک اور بڑی تبدیلی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہم پاکستانی ہونے کے باوجود ہمارے مسائل، ہماری دلچسپیاں، ہماری خواہشات اس ریجن تک محدود نہیں ہیں، اس لیے کہ دنیا کی انفارمیشن اتنی پہنچ چکی ہے کہ میں امریکہ میں بیٹھ کے پاکستانی ہوں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکی ہیں. تو خود یہ تصور جو ایک زمانے میں پیدا ہوا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ریولوشن نے، اس کی بھی نئی سمتیں جو ہیں وہ پیدا کر. اب یہ ایک نیا چیلنج ہے. یعنی پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے اس لیے کہ ہم دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز پہنچائیں گے. وہ آواز یوٹیوب سے بغیر غلبے کے پہنچ گئی. تو اب اس نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے کیسے جینا ہے؟ آواز تو پہنچ گئی، اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کی ایک ری ڈیولپمنٹ کی اثر نو طور پر بڑی شدید ضرورت ہے. مسلمان نوجوان اس وقت اضطراب میں ہیں، وہ آئیڈینٹی کے کرائسس میں ہیں. ان کو جو مغرب مخالفت اور دشمنی کا بیانیہ بیچا گیا ہے وہ اس سے بھی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اس وقت جو مسلمان ملکوں کی معاشی صورتحال ہے، اس معاشی صورتحال کے اندر ان کو جو ایک ہی وے آؤٹ نظر آتا ہے وہ مستحکم معیشتیں ہیں. اور وہ مستحکم معیشتیں جہاں پر موجود ہیں وہاں تک وہ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ میں پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی کسی صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دنیا کے اندر ایک بڑی آواز جو کہ سامراج مخالف آواز ہے، وہ سامراج مخالف آواز حقیقت کے اندر سامراج کے ساتھ معاملہ کر کے کسی طرح طاقت کا حصول چاہتی. اچھا، میں چونکہ خود ایک مذہبی پس منظر کا آدمی، ہم نے پوری زندگی اسی مذہبی نفسیات میں گزاری ہے، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم ظاہر کے اندر جو بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے وکی لیکس کو آپ دیکھیں جس میں مسلم دنیا کے ریلیجس پولیٹیکل لوگ کس طریقے سے مغرب کے ساتھ اپنی طاقت کے حصول کے لیے معاملہ کرنا، لیکن یہ بات وہ عوام کو کبھی نہیں بتائیں گے. یہ بات وہ اور یہ جو معاملہ وہ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. یہی ضرورت ہے، یعنی یہی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ کو دنیا میں طاقت چاہیے ہے تو آپ کو معاملات کرنے ہیں، لیکن عوام کو جو بات کہی جاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. وہ ان تحریکوں کے اندر جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مغرب کی نفرت کو دل میں لے کے نکلتے ہیں اور آخر کار ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس نوعیت کے جو اتحاد پیدا ہوتے ہیں، ان سے جو لوگ امیدیں اور توقعات باندھ رہے ہیں، وہ آج سے 300 سال آپ پرانی دنیا میں جی رہے ہیں. میری یہ درخواست اور خواہش ہے ان نوجوانوں سے جن کے اندر اللہ نے خرد افروزی، بصیرت کی ضیاء اور صلاحیت رکھی ہے، کہ وہ ان چیزوں کو وقتی اور جذباتی نعروں سے اوپر اٹھ کے دیکھیں، تب ان پر حقیقت کی دنیا اشار ہوگی.